بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا اور میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرولوجر ایم نعمان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے برج جوزا یعنی جیمنائی لگن والوں کے لیے 7 اپریل سے لے کر 14 اپریل 2026 کا یہ ہفتہ کیسے رہنے والا ہے۔ اس ہفتے آسمان نجوم پر ستاروں کی چال بہت بڑی تبدیلیاں دکھا رہی ہے۔ جہاں ایک طرف 10ویں گھر میں زحل، مریخ اور شمس کا طاقتور ملاپ آپ کے کیریئر میں ہلچل مچا رہا ہے، وہیں 11ویں گھر کا وینس آپ کے لیے فائدے کے نئے دروازے کھولنے والا ہے۔ کیا یہ ہفتہ آپ کو ترقی کی بلندیوں پر لے کے جائے گا یا صحت اور تعلقات کے معاملے میں آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی؟ چلیے جانتے ہیں اس ہفتے کی مکمل سیاروی صورتحال اور آپ کے لیے مخصوص تجاویز۔ اس ہفتے آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں تو چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی ہفتے کے شروع میں آپ کو تھوڑی جذباتی اور اوور تھنکنگ یعنی زیادہ سوچنے کا شکار کر سکتی ہے۔ اس سے نیند میں خلل یا ذہنی دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ 9ویں گھر میں عطارد اور راہو کا ساتھ بھی کبھی کبھار ذہنی انتشار یا اعصابی کھینچاؤ کی وجہ بن سکتا ہے۔ 10ویں گھر میں مریخ اور زحل کا اجتماع آپ پر کام کا بوجھ بڑھائے گا۔ اس ہفتے مریخ آپ کو بہت زیادہ متحرک یعنی ایکٹیو رکھے گا، لیکن زحل آپ لوگوں کے اندر تھکن پیدا کرے گا۔ اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو جوڑوں کے درد، کمر کی تکلیف یا ہڈیوں میں درد کی شکایات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کام کے دوران وقفے لینا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ جوپیٹر آپ کے زیچے کے پہلے گھر میں موجود ہے، جو کہ عمومی طور پر آپ لوگوں کی صحت، آپ لوگوں کی ہیلتھ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب کام کا دباؤ زیادہ ہو تو یہ آپ کی خوراک کی عادات کو متاثر کرتا ہے۔ باہر کے کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ مریخ اور زحل کی تپش معدے میں تیزابیت یا جلن پیدا کر سکتی ہے۔ 10ویں گھر میں مریخ اور زحل کی موجودگی کی پیش نظر گاڑی چلاتے وقت یا بھاری مشینری استعمال کرتے وقت احتیاط برتیں۔ جلد بازی میں چوٹ لگنے کا معمولی خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس ویک آپ لوگوں کی ہیلتھ کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کریں تو پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جسم میں نمی کی کمی نہ ہونے دیں۔ صبح کی سیر یا یوگا آپ کے پہلے گھر کی مشتری کو مضبوط توانائی دے گا اور ذہنی سکون فراہم کرے گا۔ صحت کی بہتری کے لیے کالے چنے یا کچھ سکے ہفتے کے دن صدقہ کرنا آپ کے لیے زحل اور مریخ کی شدت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مجموعی طور پر صحت کے حوالے سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، لیکن تھکن اور ذہنی دباؤ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اس ویک اگر آپ آرام اور کام میں توازن رکھیں گے تو یہ ہفتہ انشاءاللہ عزیز خیریت سے گزر جائے گا۔ اس ویک آپ لوگوں کی ازواجی زندگی یعنی میرڈ لائف کے بارے میں بات کریں تو 7 اپریل سے لے کر 14 اپریل کا یہ ہفتہ ستاروں کی چال کے لحاظ سے کافی متحرک اور اہم دکھائی دے رہا ہے۔ سیارہ مشتری یعنی کہ جوپیٹر آپ کے زیچے کے پہلے گھر میں موجود ہے۔ یہ ایک انتہائی مثبت پہلو ہے۔ مشتری کی 7ویں نظر آپ کے 7ویں گھر یعنی شادی اور شراکت داری پر ہوگی۔ یہ نہ صرف آپ کی شخصیت میں نکھار لائے گا بلکہ جیون ساتھی کے ساتھ تعلقات میں بہتری، مٹھاس اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرے گا۔ اگر پہلے سے کوئی غلط فہمی چل رہی تھی تو یہ وقت انہیں سلجھانے کے لیے بہترین رہے گا۔ آپ کے زیچے کے 9ویں گھر کے اندر مرکری اور راہو موجود ہے۔ مرکری آپ کے برج کا مالک سیارہ ہے، 9ویں گھر میں راہو کے ساتھ ہے، جو کبھی کبھار غیر متوقع گفتگو یا خیالات کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے شریک حیات کے ساتھ اس ویک بات چیت کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کوئی چھوٹی بات بڑی بحث کا کارن نہ بن جائے۔ اس کے علاوہ 11ویں گھر کے اندر بیٹھا ہوا وینس محبت اور تعلقات کا سیارہ زہرہ 11ویں گھر یعنی کہ فائدے اور سماجی حلقے کے گھر میں ہے۔ یہ آپ کی ازواجی زندگی میں خوشیاں اور رومانیت لانے کا سبب بنے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ کسی سماجی تقریب میں شرکت کریں یا آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ کریں۔ 10ویں گھر میں آپ لوگوں کے زیچے میں شمس، زحل اور مریخ موجود ہیں۔ کیریئر کے گھر میں ان تینوں گرم سیاروں کا اجتماع ظاہر کرتا ہے کہ آپ کام میں کافی اس ویک مصروف رہیں گے۔ اس مصروفیت کی وجہ سے گھر اور جیون ساتھی کو وقت دینا مشکل ہو سکتا ہے، جس سے شریک حیات آپ سے تھوڑی شکایات کر سکتے ہیں۔ کام اور گھر کے درمیان توازن رکھنا بھی ضروری ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ میری لائف کے لیے خوشگوار رہے گا۔ مشتری کی نظر آپ کے رشتے کو تحفظ فراہم کرے گی۔ 10ویں گھر کے سیارے آپ کے مزاج میں تھوڑی سی سختی لا سکتے ہیں، اس لیے اس سختی اور غصے کو گھر پر حاوی نہ ہونے دیجیے گا۔ 9ویں گھر کا راہو باتوں کو الجھا سکتا ہے، اس لیے صاف اور واضح بات چیت کیجیے گا۔
नंबर 3, काम की ज्यादती के बावजूद इस वीक अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा वक्त निकालना आपके ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएगा। इस वीक सिंगल अफराद के बारे में बात करें, अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो 7 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल का यह हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। आप लोगों के लिए खुशकिस्मती यह है कि आपका हाकिम सियारा 7वें घर का मालिक सियारा जुपिटर पहले घर में मौजूद है। जुपिटर की पहले घर में मौजूदगी आपको बहुत पुरएतमाद और पुरकशिश बनाएगी। इस हफ्ते आप जहां भी जाएंगे लोग आपको नोटिस करेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो यह अपनी बात कहने या रिश्ता भेजने के लिए एक अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि आपकी बात में वजन होगा। आपके 11वें घर के अंदर वीनस मौजूद है, जो ज़ाहिर करता है कि कोई नया रिश्ता आपके दोस्तों के जरिए किसी शादी की तकरीब में या किसी समाजी मेल जोल के दौरान सामने आ सकता है। आपके ज़ैचे के 9वें घर के अंदर राहु मौजूद है। राहु 9वें घर के अंदर बैठकर ये इशारा कर रहा है कि आपका रिश्ता किसी दूर दराज के शहर, दूसरे मुल्क या इंटरनेट के जरिए भी मिल सकता है। जो लोग इस वीक मंगनी करने वाले हैं या रिश्ते की बात पक्की करने वाले हैं, या इस वीक आप लोगों के यहाँ रिश्ता आए, तो थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करना है, क्योंकि अतारद और राहु का एक साथ होना कभी कभी बातचीत में गलत फहमी पैदा करता है। हो सकता है शुरू में कोई रिश्ता आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, लेकिन हकीकत में कुछ और हो। इसीलिए जज्बाती होकर इस वीक फौरन हाँ ना करे, बल्कि पहले इंसान को अच्छी तरह जान ले, यानी कि उनके ख़ानदान और उनकी फैमिली वालों को, और जिससे आपका रिश्ता हो रहा है उसकी अच्छे तरीके से छानबीन ज़रूर कर लें। 10वें घर के सियारे बता रहे हैं इस वीक जो लोग मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, यानी कि पसंद की शादी करना चाहते हैं, उनके रिश्ते के मामले में आपके वालिद या ख़ानदान के बड़े थोड़े सख्त हो सकते हैं, या उनका मेयार बहुत ऊंचा हो सकता है, इसलिए उनको मनाने में आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन इंशाअल्लाह अजीज़ लव मैरिज करने वालों के लिए ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। यह हफ्ता नई मुलाकातों के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर 10 अप्रैल के बाद के दिन आप लोगों के लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। इस हफ्ते अपना सोशल नेटवर्किंग मुतहरक रखें। अगर कहीं से रिश्ते की बात आए तो उसे फ़ौरन रद्द ना करें, बल्कि बातचीत के जरिए आगे बढ़ाएं। अपनी गुफ्तगू में वाज़े रहें ताकि बाद में कोई मसला पेश ना हो। इस वीक आप लोगों की माली हवाले से बात करें तो वो अफराद जो माली तंगी का शिकार रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता एक बड़ी तब्दीलियों का पेश खेमा साबित हो सकता है। आपके ज़ैचे के 11वें घर यानी लाभ भाव आपकी कुल आमदनी और ख्वाहिशात की तकमील का घर है। यहाँ सियारा ज़ोहरा की मौजूदगी आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करेगी। आपको अपनी तवक्कुआत से बढ़कर माली फ़ायदा मिल सकता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के ज़रिए या ख़वातीन से वाबस्ता कारोबार, यानी कि कपड़े, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक में बड़ा नफ़ा होने वाला है। इस वीक आप लोग अपनी ऐश व इशरत पर पैसा खर्च करेंगे और यह सरमाया कारी आपके समाजी रुतबे को बढ़ाएगी। आपके ज़ैचे के 10वें घर यानी कि करम अस्तहान में 3 बड़े सियारगान का इकट्ठा होना, यानी सूरज, ज़ोहल और मरीख, आपको माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ाल बना के जाएगा। आप लोगों को कैरियर में माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग या प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं तो ये हफ्ता आपको कोई बड़ा माली मुआहदा दिलवा सकता है। हुकूमत या किसी बाअसर इदारे से रुके हुए फंड जारी होने के कभी इम्कानात हैं। आपके ज़ैचे के 9वें घर के अंदर राहु और मरकरी मौजूद है। 9वां घर भाग्य भाव होता है। आपके बुर्ज का मालिक यानी मरकरी का राहु के साथ होना आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप डिजिटल इनकम यानी ऑनलाइन काम करने वाले हैं, यूट्यूबर हैं, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त इंतहाई साजगार रहेगा। आपकी कोई वीडियो या प्रोजेक्ट वायरल होकर माली फायदा ला सकती है। काम के सिलसिले में आप लोगों का किया गया सफर आपके लिए माली बरकतों का इस वीक बायस बनेगा। आपके ज़ैचे के पहले घर के अंदर जुपिटर मौजूद है। मुश्तरी की पहले घर में मौजूदगी आपकी किस्मत के दरवाजे खोलेगी। मुश्तरी अपनी 5वीं और 9वीं नज़र से आपके माली मामलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जिससे इस वीक आप लोगों का नुकसान का अंदेशा कम होगा। 7 और 8 अप्रैल आप लोगों के लिए मुस्तहकम और बेहतर रहेंगे। आप लोगों के नए माली मंसूबे बनाने के लिए बेहतरीन रहेगा। 9 और 11 अप्रैल आप लोगों के लिए ये एहतियात का वक्त होगा। चांद की कमज़ोर पोजीशन की वजह से किसी भी बड़े माली लेन देन से या आप लोगों ने किसी को उधार देने से या उधार लेने से गुरेज करना है। 12 से लेकर 14 अप्रैल या आप लोगों के लिए धन योग के अरूज का वक्त होगा। आप लोगों को अचानक कहीं से बड़ी रकम मिलने या मुनाफा होने का वक्त रहेगा।
اس کے علاوہ آپ کے زیچے کے تیسرے گھر یعنی تیسرے گھر کے اندر کیتو موجود ہے۔ کیتو کا تیسرے گھر میں ہونا چھوٹے بہن بھائیوں یا پڑوسیوں کے ساتھ مالی لین دین میں تھوڑی بد مزگی پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس ویک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، کزن، برادر ان لا کے ساتھ یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مالی لین دین کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے۔ اوورال برج جوزا والوں کے لیے یہ ہفتہ مالی استحکام، نئے اثاثے بنانے اور پرانے قرضوں سے نجات پانے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اس ویک آپ لوگوں کی کمیونیکیشن پاور اس ہفتے آپ کے بینک بیلنس کو بڑھانے میں سب سے اہم کردار ادا کرے گی۔ اس ویک نوکری پیشہ افراد کے بارے میں بات کریں یا وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ برج جوزا کے وہ افراد جو نوکری پیشہ ہیں یا ایک طویل عرصے سے نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے 7 اپریل سے لے کر 14 اپریل کا یہ ہفتہ ستاروں کی پوزیشن کے لحاظ سے ایک انتہائی طاقتور اور فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ نئی نوکری کی تلاش میں ہیں ان لوگوں کے لیے اس ویک خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کے 10ویں گھر یعنی کرم بھاؤ میں شمس، زحل اور مریخ کا اجتماع ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی کوششوں میں اب شدت آئے گی۔ اگر آپ کسی بڑی کمپنی، سرکاری ادارے یا ٹیکنیکل فیلڈ جیسے انجینئرنگ یا کنسٹرکشن میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس ہفتے انٹرویو کی کال یا جوائننگ لیٹر ملنے کے قوی امکانات اور یوگ بنے ہوئے ہیں۔ نامے گھر بھاگیہستان میں آپ کی برج کا مالک یعنی کہ عطارد اور راہو کا ایک ساتھ ہونا، اس کمبینیشن کی وجہ سے آپ کو کسی ایسی جگہ سے نوکری کی پیشکش ہو سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، یا وہ آپ کے شہر سے باہر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ملازمت پیشہ ہیں ان لوگوں کے اختیارات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 10ویں گھر میں سورج آپ کو کام کی جگہ پر ایک لیڈر کے طور پر ابھارے گا۔ آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری یا اہم پروجیکٹ سونپا جا سکتا ہے جو مستقبل میں آپ کی پروموشن یا آپ کی ترقی کی بنیاد بنے گا۔ اس ویک آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی ہے کہ مریخ آپ لوگوں کے زیچے کے 10ویں گھر کے اندر ہمت اور زحل کی سختی ایک ہی گھر میں ہونے سے کام کا بوجھ اس ویک آپ لوگوں کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا اس ویک کام کا بوجھ زیادہ رہے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے سینئر یا آپ کی باس آپ سے بہت زیادہ توقعات رکھ رہے ہیں۔ اس ہفتے دفتر میں کسی بھی قسم کی سیاست یا بحث و تکرار سے آپ لوگوں نے دور رہنا ہے، کیونکہ مریخ آپ کو غصہ دلا سکتا ہے اور زحل اس کے نتائج کو طویل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جوپیٹر آپ لوگوں کے فرسٹ ہاؤس یعنی کہ پہلے گھر میں جوپیٹر کی موجودگی آپ کو ایک پر اعتماد شخصیت عطا کرے گی۔ اگر آپ اپنا کیریئر تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کسی نئے شعبے میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو مشتری آپ کو صحیح فیصلے لینے کی ہمت دے گا۔ 11ویں گھر میں وینس کی موجودگی یہ یقینی بنائے گی کہ آپ کی محنت کا صلہ آپ کو مالی مراعات یا بونس کی شکل میں اس ویک ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اوورال 7 سے 8 اپریل نیٹ ورکنگ کا وقت ہوگا۔ پرانے تعلقات یا لنکڈ وغیرہ پر سرگرم رہیں۔ 9 سے لے کر 11 اپریل یہ آپ لوگوں کے لیے خاموش محنت کا ہوگا۔ کام کی جگہ پر صبر سے کام لیں، کسی سے الجھنے سے گریز کریں۔ 12 سے لے کر 14 اپریل آپ لوگوں کے لیے سنہری موقع ہوگا۔ نئی نوکری کی پیشکش یا پروموشن کے لیے بہترین وقت ہو سکتا ہے۔ نامے گھر کا عطارد کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی کمیونیکیشن یا ٹیکنیکل سکل میں تھوڑی سی بہتری لائیں تو آپ کو مارکیٹ میں دوسروں پر برتری حاصل ہو سکتی ہے۔ زحل 10ویں گھر میں بیٹھ کر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا ڈسپلن اپنائیں۔ زحل 10ویں گھر میں ہے، یہ صرف ان لوگوں کو نوازتا ہے جو وقت کے پابند اور محنتی ہوتے ہیں، شارٹ کٹ کے بجائے قانونی اور اصولی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کیریئر کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کو کالے چنے یا کچھ لوہے کی چیز جیسے اوزار وغیرہ کا صدقہ دینا یا کسی محنت کش کی مدد کرنا آپ لوگوں کے لیے مبارک رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کو ایک نئی سمت دینے والا ہے۔ نوکری کی تلاش ختم ہونے والی ہے، بس اپنے پروفیشنل اپروچ کو اس ویک مثبت رکھیں۔ اس ویک آپ لوگوں کی فیملی معاملات کے حوالے سے بات کریں تو 7 سے لے کر 14 اپریل کا یہ ہفتہ فیملی معاملات کے لحاظ سے کافی گہرا اور ملے جلے سے اثرات دکھا رہا ہے۔ آپ کے زیچے کے فرسٹ ہاؤس کے اندر جوپیٹر موجود ہے۔ جوپیٹر کی موجودگی آپ کو خاندان میں ایک مرکزی کردار یا صلاح کار کے طور پر ابھارے گی۔ گھر والے آپ کی بات کو اہمیت دیں گے اور آپ کی دانائی سے خاندانی تنازعات حل ہونے میں مدد ملے گی۔ تیسرے گھر کے اندر کیتو موجود ہے۔ کیتو کا تیسرے گھر میں ہونا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا فاصلہ یا غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے۔ بات چیت کے دوران محتاط رہیں تاکہ کوئی چھوٹی بات بڑے جھگڑے کی شکل اختیار نہ کرے۔ 10ویں گھر کے اندر سورج، زحل اور مریخ موجود ہے۔ 10واں گھر والد یا خاندان کے بزرگوں سے منسوب کیا جاتا ہے، وہاں سورج اور مریخ کی موجودگی والد کے ساتھ نظریاتی اختلافات پیدا کر سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو میری اس ویک کی نصیحت ہے کہ بزرگوں کی تلخ باتوں پر خاموشی اختیار کرنا ہی
اس ہفتے گھر کا سکون برقرار رکھنے کا بہترین حل ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ فیملی کے لحاظ سے تعمیراتی ہے، آپ کی شخصیت کا روب رہے گا، لیکن اگر آپ نے اپنے لہجے میں نرمی رکھی تو یہ ہفتہ خاندان کو متحد کرنے کا بہترین موقع ثابت ہوگا۔ اس ویک آپ لوگوں کی اولاد کے بارے میں بات کریں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کے بچوں کی تعلیمی معاملات کے بارے میں بات کریں تو یہ ہفتہ بچوں کے لیے تخلیقی اور مہم جوئی سے بھرپور رہے گا۔ نویں گھر میں مرکری اور راہو کا ملا بچوں کے ذہن کو بہت تیز کرے گا، جو مشکل سوالات کو جلد سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین میں ان کی کارکردگی بہتر رہے گی۔ راہو کی نویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے بچے پڑھائی کے دوران تھوڑی سی بے چینی محسوس کر سکتے ہیں یا ان کا دھیان موبائل اور گیمز کی طرف زیادہ ہٹ کر سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ ان کی پڑھنے کے اوقات کی نگرانی کریں۔ جو بچے بیرون ملک تعلیم یا کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ آپ کے بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو صحت کے معاملے میں اس ہفتے تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ چھٹے گھر میں چاند کی موجودگی بچوں کو نزلہ، زکام یا الرجی کی طرف میل کر سکتی ہے۔ خاص طور پر ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے اس ویک پرہیز کروائیں۔ مشتری کی پہلے گھر میں موجودگی بچوں کو کھانے پینے کی شوقین بنائے گی، لیکن باہر کے کھانوں سے ان کا ہاضمہ متاثر ہو سکتا ہے۔ 10ویں گھر میں مریخ اور زحل کی موجودگی بچوں میں توانائی تو پیدا کرے گی، لیکن انہیں کھیل کود کے دوران چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے، اس لیے تھوڑی سی آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے۔ اس ویک آپ لوگوں کے بچوں کے مزاج کے بارے میں بات کریں تو اس ہفتے ملی جلی سی کیفیات نظر آ رہی ہے۔ پہلے گھر کا مشتری بچوں میں اعتماد پیدا کرے گا، وہ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے اور بڑوں جیسی باتیں کریں گے۔ 10ویں گھر کے سخت سیاروں یعنی مریخ اور زحل کا اثر آپ کے بچوں کے رویے میں تھوڑی چڑچڑاہٹ یا ضد پیدا کر سکتا ہے۔ اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ خاموش یا الگ تھلگ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے بچے اس ہفتے بہت سے سوالات پوچھیں گے اور نئی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ساتھ دوستانہ گفتگو کرنا ان کے غصے کو کم کرنے میں مدد دے گا۔ اس ہفتے آپ کے بچوں کو آپ کی توجہ اور وقت کی زیادہ ضرورت رہے گی۔ ان کی صحت پر نظر رکھیں اور ان کی پڑھائی میں دلچسپی بڑھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر وہ کسی بات پر ضد کریں تو سختی کے بجائے پیار سے سمجھانا زیادہ کارگر ثابت رہے گا۔ بیرون ملک ٹریول کے حوالے سے بات کریں، اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ٹریولنگ کرنے چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹریول کے اندر رکاوٹیں آ رہی تھی، پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا یا ٹکٹ نہیں لگ رہی تھی، تو انشاءاللہ عزیز یہ ویک آپ لوگوں کے لیے ٹریولنگ کے حوالے سے کافی سازگار اور مضبوط یوگ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے جیسے کہ نویں گھر کے اندر مرکری اور راہو موجود ہے۔ علم النجوم میں نواں گھر طویل فاصلے کے سفر اور بیرون ملک ہجرت کا ہوتا ہے۔ یہاں راہو کی موجودگی سفر کے لیے اختلاف اور اچانک مواقع پیدا کرے گی۔ اگر آپ ویزا یا پاسپورٹ کے کسی معاملے میں الجھے ہوئے تھے تو اس ہفتے اس میں تیزی آنے کی امید ہے۔ نویں گھر کے سیارے ظاہر کرتے ہیں کہ اگر آپ تعلیم کے حوالے سے یا کسی خاص کورس یا مذہبی مقصد کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ عزیز بابرکت ثابت رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کام، کاروبار، کیریئر یا نوکری کے حوالے سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک اس حوالے سے آپ لوگوں کو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ یہ ہفتہ جو بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے تھے، رکاوٹیں آ رہی تھی، تو انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے لیے بہترین رہے گا۔ جو بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، قسمت آپ کا ساتھ دے گی۔ خاص طور پر 9 سے لے کر 12 اپریل کے ایام سفر کی بات چیت یا روانگی کے لیے اہم ثابت ہونے والے ہیں۔